وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. الذین استجابوا للہ والرسول، وہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ جب یہ غزوہ احد ختم ہوئی ہے نا، مشرکین مکہ بہرحال مسلمانوں کی شہادتوں کے بعد وہاں سے واپس پلٹ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتح کے نشے میں چور ہو کر دوبارہ واپس آئیں اور مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان مشرکین کا تعاقب کرو، ان کے پیچھے جاؤ۔ یہ جن کو حکم دیا گیا تھا یہ زخموں سے چور تھے، یہ تھکے ہارے تھے، یہ غمزدہ بھی تھے، یہ مینٹل سٹریس میں بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر تب بھی انہوں نے لبیک کہا ہے۔ اپنے زخموں کو دلیل نہیں بنایا معذرت کی، رخصت نہیں لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بڑا مشکل معاملہ ہے، اب بہت تھک چکے ہیں، اب بہت تکلیف میں ہیں، اب کیسے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے، ہم حاضر۔ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، للذین استجابوا للہ والرسول، وہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے تھے، للذین احسنوا منہم، ان کے لیے جو نیک ہوئے، واتقوا، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ الذین قال لهم الناس، وہ جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، فخشوہم، ڈرو ان سے۔ یہ منافقین ایمان والوں کو کہتے تھے بہت بڑا لشکر ہے بھائی، بہت ہتھیار ہیں، بہت اسباب ہیں، تمہیں ہرا دیں گے، شکست دے دیں گے، قتل کر دیں گے، ان سے ڈر جاؤ، ان سے مقابلہ نہ کرو۔ فزادہم ایمانا، اور صحابہ جب ان کی تعداد دیکھتے تھے، جب ان کے لشکر دیکھتے تھے، جب ان کے ہتھیار دیکھتے تھے، جب ان کا جاہ و جلال دیکھتے تھے، خوف طاری ہونے کی بجائے فزادہم ایمانا، ان صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا۔ کہتے تھے وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جتنی زیادہ قوت کے ساتھ ہمارے مقابلے پہ آئیں گے، اللہ اتنی شد و مد کے ساتھ ہماری مدد فرمائیں گے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل لے کر لوٹے، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہیں اللہ کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کے ذریعے سے ڈراتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے اہل ایمان کے دلوں میں۔ فلا تخافوہم، اللہ فرمانے ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کچھ کیفیات گزر رہی، اور وہ کیفیات یہ ہیں کہ اب اہل کفر مذاق اڑا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کفار باغ دوڑ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، ان کی یہ کوششیں، ان کی یہ بھاگ دوڑ آپ کو پریشان نہ کرے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ کے دین پر قابو نہیں پا سکتے، یہ اللہ کے دین کو ختم نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، یہ دنیا میں جو ان کو سب کچھ مل رہا ہے نا، یہ جو ٹیکنالوجی ان کو مل رہی ہے، یہ جو اسباب ان کو مل رہے ہیں، یہ جو دولت ان کو مل رہی ہے، اللہ چاہ رہے ہیں ان کو جو کچھ ملنا ہے دنیا میں مل جائے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ جنہوں نے کفر خریدا ہے ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا، ہرگز کفار یہ خیال نہ کریں انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں نا وہ ان کے حق میں خیر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم کفار کو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایمان والوں کو اسی حال میں چھوڑ دے، انہی آزمائشوں میں باقی رکھے۔ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے گا۔ یہ ہے جو اس وقت کی صورتحال ہے۔ وہ جو گرے ایریاز ہیں نا، وہ لوگ جو درمیان میں چلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو نفاق کے راستے پہ رہنا چاہتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ دنیا بھی چلائیں اور آخرت بھی کہیں نہ کہیں کما لیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ بس دنیا کے فائدے بھی حاصل کرتے رہیں اور آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ جہاں فائدہ ہو اسلام کی طرف آ جائیں اور جہاں نقصان ہو کفر کی طرف چلے جائیں، اللہ چھلنی لگا رہا ہے۔ اللہ اس طیب کو خبیث سے الگ کرنا چاہتا ہے، لہذا یہ گرے ایریاز بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کفر کو اور حق کو واضح کر دے گا، پھر صرف دو گروہ باقی بچیں گے۔ آج یہ لشکر بندی ہو رہی ہے، کون ہے جو حزب اللہ کا ساتھ دینے والا ہے اور کون ہے جو حزب الطاغوت میں شامل ہونے والا ہے، اس ملحمت العظمی کے لیے، اس آخری مارکے کے لیے جو برپا ہوگا حق اور باطل کا، اور جس میں فیصلہ ہوگا کہ اللہ کا دین غالب آنے والا ہے۔ اس مارکے میں تم کس جانب کھڑے ہوگے یہ آج تم نے فیصلہ کرنا ہے، تم حزب اللہ میں ہو یا حزب الطاغوت میں ہو۔ فرمایا ایسے اللہ طیب کو خبیث سے جدا کر دیں گے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب کی خبر دے، یہ کب ہوگا کیسے ہوگا۔ آج ہم اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ دور دور تک اللہ کا دین غالب آتا محسوس نہیں ہوتا، دور دور تک نہیں لگتا۔ اہل ایمان آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے، اور ان میں دین کے غلبے کی بات کرنے والے تو ویسے ہی خال خال نظر آتے ہیں، تو دین غالب کیسے آئے گا؟ کفر طاقتور ہو رہا ہے، باطل اپنے عروج پر ہے، لبرلزم اور سیکولرزم کی لہریں ہمیں غرق کرنے کو پھر رہی ہیں، دین کیسے غالب آئے گا؟ لگتا ہے اگلے 50 100 200 500 سالوں تک تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کب ہوگا؟ یہ اللہ کے غیب کا حصہ ہے، اور اللہ تمہیں غیب کی خبریں نہیں بتا رہا، یہ جب اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہونا ہے تو یہ چند لمحوں میں اللہ ساری صورتحال تبدیل فرما دیں گے۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا 13 سال محنت کر کے 100 لوگ صرف مسلمان کر کے رات کے اندھیرے میں مکہ سے 2 ساتھیوں کے ساتھ نکلنے والا، اس حالت میں کہ وہ مکہ کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتا اور کہتا ہے میں جانا نہیں چاہتا تھا، تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں بسنے نہیں دیا، اس حالت میں رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلنے والا صرف 10 سال بلکہ 8 سال کے بعد 10,000 کا لشکر لے کر فاتح بن کر مکہ میں واپس لوٹے گا؟ کون بتا سکتا؟ دین کا غلبہ زمینی حقائق کی بنیاد پر نہیں ہونا، اور تم اپنی کوششیں کرنے کے لیے زمینی حقائق کے مکلف ہو بھی نہیں، لہذا اپنے اوپر مایوسی طارے ہونے مت دو، اپنی کوششیں
اپنا جذبہ، اپنی طاقتیں، اپنی قدرتیں لگاؤ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. جب فیصلہ آ جائے گا تو اللہ اس دین کو غالب فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر علیہم السلام. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے تقوی اختیار کیا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. ہرگز وہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر رکھا ہے. وہ یہ گمان نہ کریں ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے. جوڑ جوڑ کے رکھیں گے، جمع کر کر کے رکھیں گے، بچا بچا کے رکھیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکیں گے اور سمجھیں گے ہم نے بڑی عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے، گمان بھی مت کرنا. بل ہوا شر لہم، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو روکنا یہ تمہارے لیے شر ہے، شر ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جو تم نے مال اکٹھا کر رکھا ہے نا، اس کے توق بنا کر ہم قیامت کے دن تمہارے گلوں میں جکڑ دیں گے. وہ مال جو تم دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے تھے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بھول جاؤ کہ اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ اپنے دین کی مدد کرنا چاہیں، اللہ دین والوں کی مدد کرنا چاہے، تمہارے محتاج نہیں ہے. سعادت سمجھو اسے اپنے لیے کہ اللہ نے ان تک جو پہنچایا ہے تمہارے ہاتھوں سے پہنچا دیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. بہت خوبصورت واقعہ ہے اس آیت کے شان نزول کے اعتبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہیں. ایک یہودی آیا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، کہنے لگا آپ کے ایک صحابی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے کیا ایسا؟ تو شاید گمان گزرا ہوگا کہ مزاج کے اعتبار سے تو ایسا حضرت عمر کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. سرپرائزنگلی اس یہودی سردار نے کہا مجھے تھپڑ مارنے والے کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. سارے حیران ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا حلم، ان کی شخصیت کی نرمی، یہ کیسے کسی کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا آپ نے اسے تھپڑ مارا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تھپڑ مارا. اقرار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا تھا ابو بکر یہ ہر دوسرے چوتھے دن تمہارا رب تمہیں کہتا ہے صدقہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، انفاق کرو، خیرات کرو، مال خرچ کرو. تمہارا رب تو فقیر ہے معاذ اللہ، اور ہم بڑے مالدار ہیں، ہم سے پیسہ مانگتا ہے. لگتا ہے تمہارا رب فقیر ہے، ہم مالداروں سے پیسہ مانگتا ہے معاذ اللہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جب اللہ کی شان میں یہ گستاخی کی نا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اسے تھپڑ مار دیا، اسے شٹ اپ کال دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سردار سے پوچھا تو نے ایسا کہا تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اس کے اس کال پر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر صرف میں اور یہ موجود تھے اور کوئی تھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کے جرم پر کوئی گواہ نہیں ہے اور آپ اپنے جرم کا اقرار کر چکے ہیں، لہٰذا اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ قصاص ہوگا اور اب یہ یہودی سردار آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارے گا. اللہ کے رسول نے تو عدل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گواہی نہیں ہے تو فیصلہ تو یہی قصاص ہوگا.
میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا تو یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں دو لوگوں کا ذکر کرتا ہے، ایک مرد کا ایک عورت کا، ایک مرد کا اور ایک عورت کا، اور اس پر مستداد یہ کہ وہ مرد اللہ کا پیغمبر بھی ہے. دونوں پر الزام لگتا ہے. مرد کا نام ہے یوسف علیہ السلام، عورت کا نام ہے مریم سلام اللہ علیہا. دونوں پہ الزام لگتا ہے. اللہ دونوں کا واقعہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں اور پھر اللہ فرماتے ہیں دونوں کے دفاع کے لیے ہم نے ایک بچے کو بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو کس نے گواہی دی؟ بچے نے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ الزام لگا تو کس نے گواہی دی؟ بچے نے، عیسیٰ علیہ السلام. یہ بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، ان پر الزام لگتا ہے. اللہ دونوں کا واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں ہم نے ایک ایک بچے کے ذریعے سے ان کی عزت کی اور عظمت کی گواہیاں دلوائی ہیں. اسی قرآن میں اللہ دو اور لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی مرد اور عورت ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ باپ اور بیٹی ہیں. باپ کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی کا نام ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں پہ الزام لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس باپ بیٹی کے دفاع کے لیے میں کسی بچے کو نہیں بھیجوں گا، میں ان کا دفاع کرنے خود آؤں گا، میں ان کو خود ڈیفینڈ کروں گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تھپڑ مارا گیا ہے، قصاص لیا جائے گا، یہودی سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارے گا. صحابہ سن، ہم میں سب سے عزت والا شخص ہے یہ، اور اب اسے ایک یہودی سردار تھپڑ مارے گا. اس سے پہلے کی ایگزیکیوشن ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت سے باہر آئے، آپ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان کی بات کو جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. اگر ابو بکر کی گواہی دینے کے لیے فرش پر کوئی شخص موجود نہیں ہے، اللہ عرش سے اس شخص کی گواہی دے گا. اللہ فرمایا کوئی گواہی نہیں دے رہا، میں گواہی دے رہا ہوں. میری غیرت کی وجہ سے اس نے اس شخص کو تھپڑ مارا تھا، میری غیرت کی وجہ سے، اب میں گواہی دیتا ہوں. اس یہودی نے یہ بات کہی ہے. کیا عظمت ہے ان لوگوں کی اور کیا درجہ ہے ان حضرات کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے گواہی دے دی ہے. اس یہودی کا جرم تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسپانس بالکل درست تھا، لہذا کوئی قصاص نہیں ہوا. فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے اسے جو انہوں نے کہا. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء علیہ السلام کو یہ ناحق قتل بھی کرتے تھے. انہیں اپنے چہروں پر ایک تھپڑ پڑنے کا اتنا افسوس اور اتنی غیرت ہے، ان سے پوچھو ان کے آباء و اجداد اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم انہیں کہیں گے چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس لیے ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. الَّذِينَ قَالُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک ایسی قربانی آ جائے جسے آگ کھا جائے. پچھلی امتوں میں یہ ترتیب ہوتی تھی کہ اللہ کے حضور کو قربانی پیش کرنی ہوتی تھی تو جانور قربان کرتے تھے، اسے ایک کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے. اگر آسمان سے بجلی کی کڑک آتی تھی اور اس جانور کو، اس قربانی کو جلا دیتی تھی تو سمجھتے تھے کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے. کہا ہم آپ کو پیغمبر تب مانیں گے جب آپ ہمیں ایسی قربانی کا مظاہرہ دکھائیں. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قد جاءکم رسل من قبلی، تمہارے پاس میرے سے پہلے رسول بھی آ چکے ہیں، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم نے بیان کی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تم بیان کر رہے ہو کہ قربانی ایسی ہوگی تو
وہ بھی تمہارے سامنے نشانی پیش ہو چکی ہے. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ, تم نے کیوں انہیں قتل کیا تھا, پھر ان پر کیوں ایمان نہیں لائے تھے؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں, فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو یقیناً آپ سے پہلے رسول بھی جھٹلائے گئے ہیں. جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ, وہ رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تھے. وَالزُّبُرِ, اور صحیفے لے کر آئے تھے. وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ, اور روشن کتاب بھی لے کر آئے تھے.